اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیں گے۔ تو مسجد سے نکلنے کی دعا تجوید کے ساتھ اور ورڈ بائی ورڈ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آپ نے غور سے سننا ہے تاکہ یہ دعا آپ کو اچھے سے آ جائے، تجوید بھی آپ کی اچھی ہو جائے اور لفظ بائی لفظ جو ترجمہ ہے وہ بھی آپ آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں مسجد سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اللہم انی اسألک من فضلک اللہم، اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے۔ اللہ کے نام سے پہلے جب زبر اور پیش آ جائے تو وہاں اللہ کا نام موٹا پڑھتے ہیں، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو لمبا بھی کریں گے۔ اللہم، میم کے اوپر شد ہے، جب میم اور نون کے اوپر شد آتی ہے تو وہاں پر غنہ کرتے ہیں، آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو یہاں میم کے اوپر شد ہے تو پڑھیں گے اللہم انی۔ تو یہاں پر نون کے اوپر شد ہے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ تو یہاں پر یہ شد کے نیچے زیر لکھی ہوئی ہے، تو یہ بیسیکلی زبر اس کو نہ سمجھیے گا۔ تو شد کے نیچے جو لکھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زیر، تو بیسیکلی یہ حرف کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیر ہے، زبر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایک تو یہی یاد رکھیں، اور دوسرا نون کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے، آواز کو ناک کے اندر لے کر جاتے ہیں اور لمبا بھی کرنا ہے۔ انی، تو یہ جو ان کی آواز ہے یہ غنے کی آواز ہے، اور نی کو جو ہم نے لمبا کیا وہ یا مدہ کی وجہ سے، یعنی کہ یا کے اوپر جب جزم آ جائے اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں ایک چھوٹا سا مد کا سائن بھی ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ تو مد منفصل کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جب حرف مدہ کے بعد، تو حرف مدہ یا ہے، حرف مدہ کے بعد جب حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے، تو انی ایک لفظ ہے، اسالو کا دوسرا لفظ ہے، تو حرف مدہ یا ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے شروع میں آ جائے، جیسے کہ یہاں پر آ رہا ہے، دیکھنے میں تو یہ الف ہے لیکن یہ حمزہ ہے بیسیکلی، وہ اس وجہ سے کہ جب الف کے اوپر زبر، زیر پیش یا جزم میں سے کوئی سائن آ جائے تو اس وقت اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بولتے ہیں، تو لہٰذا یہ حمزہ ہوا، تو اس وجہ سے یہاں پر 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو پڑھیں گے انی اسألوک، سین کے اوپر صفت حمز ہوتی ہے، سانس جاری ہوتا ہے، اس، اور اسی طرح صفت صفیر بھی ہوتی ہے، یعنی کہ سیٹی کی آواز اس کے اندر آتی ہے، اس آلو کا حمزہ کی آواز آئے گی، کاف کو جو ہے وہ باریک پڑھیں گے، اس آلو کا میو فضلی کا، میو نون ساکن آ گیا، تو نون ساکن یعنی یہاں پر پنک کلر بھی ہے، تو جہاں پر بھی پنک کلر آئے گا ان دعاؤں کے اندر وہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہوتا ہے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپا کر پڑھنا۔ تو جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، جو کہ 15 حروف ہیں، وہ انشاءاللہ آپ تجوید کے لیسنز کے اندر جا کر سیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے صفات کا ایک کورس ہے، اس کے اندر میں نے وہ ساری ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ وہاں پر جا کے یہ رولز الگ سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد جب فا آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا، تو پڑھیں گے میو میو فضلی کا، اور ضاد کو موٹا پڑھیں گے، حروف استعلا میں سے ہیں، 7 حروف استعلا ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، ان کا مجموعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ آپ یاد کر لیں، تو یہ 7 حروف آپ کو یاد ہو جائیں گے، خصا ضاغطن قذ، ریپیٹ کرتا ہوں، خصا ضاغطن قذ، خا صاد ضاد غین طا
قاف وا. تو یہ 7 حروف ہیں جو کہ ہمیشہ پڑھے جاتے ہیں، جب کہیں بھی آئیں گے تو ان کو موٹا پڑھنا ہے. فضلک، اور دوسرا دعات کے اندر قلقلہ نہیں کرنا، فد ایسے نہیں کرنا، فد جنبش نہیں کرنی، ٹھیک ہے. فضلک تو یہ غلط ہو جائے گا. دعات کے اندر صفت استطالت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو ہلکا سا ایسے لمبا اس میں پرولونگیشن ہوتی ہے. فضلک فضلک، ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کوالٹیز کے اندر یا مخارج کے اندر میں نے اس کو ایکسپلین کیا، وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو تجوید کے ساتھ. اللہم انی اسألک من فضلک. اللہم انی اسألک من فضلک. تو ترجمہ ہے اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألک سوال کرتا ہوں تم سے، من فضلک تیرے فضل کا. ٹھیک ہے. تو یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ تو یہاں نیچے بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ پڑھتے ہیں. تو یہاں ترجمہ ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں. تو یہ دعا آپ یاد کر لیں، جب بھی مسجد میں جائیں اور جب بھی مسجد سے نکلیں تو یہ دعائیں آپ کو آنی چاہیے. اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ اس کا ثواب آپ حاصل کر سکیں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ دعا آپ کو اچھے تجوید کے ساتھ آ گئی ہے، اور ترجمے کے ساتھ بھی. اگر اس سبق کے اندر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.